بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب کی آیت ہے 36. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ آیت انسان سنے تو سرکار کائنات پر درود ضرور بھیجے. واجب ہو جاتا ہے اس آیت کے سننے کے بعد. درود کی بڑی فضیلت ہے، آپ کے علم میں ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں. کئی دفعہ میں نے بھی بتایا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور کا ارشاد ہے سرکار کائنات کا کہ وہ شخص انتہائی کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد. دوسرا آپ کا ارشاد حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، میزان قائم ہوگا، تو اس میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ میرے اوپر درود پڑھنا ہوگا. سب سے وزنی چیز اللہم صلی علی محمد. تیسری چیز آپ کا ارشاد ہے کہ گناہ تم کرنے کے بعد توبہ کرتے ہو، اس کا کفارہ دیتے ہو، اس کے لیے معافی مانگتے ہو. اگر گناہ اتنے ہو جائیں کہ کفارہ دینے کی گنجائش نہ ہو، توبہ کرنے کی توفیق نہ ہو، تو درود بھیج دیا کرو، اللہ تمام گناہ تمہارے معاف کر دے گا. یہ تو حدیثیں ہو گئی. اب ایک چیز میں اپنی طرف سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نیکی کرو وغیرہ وغیرہ، درود پڑھو کا بھی حکم دیتا ہے. لیکن اللہ ہماری کسی عبادت میں شریک نہیں ہوتا. اللہ نہیں عبادت کرتا، عبادت تو ہم نے کرنی ہے. لیکن 3 عبادتیں ایسی ہیں جس میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. اللہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جن میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. پہلی عبادت یہی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ پہلی عبادت ہے جس میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. سامعین، اب ایک چیز اور عرض کر لوں پھر میں آگے چلتا ہوں. 3 چیزیں ہیں کل. درود کس ہر نبی پر نہیں ہے. علیہ السلام کہہ سکتے ہیں آپ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. درود نہیں ہے. درود ہے صرف 2 گھروں پر، ایک ابراہیم اور آل ابراہیم، اور ایک محمد اور ایک آل محمد. ان پر ہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اور کسی پر درود نہیں. ہمیں حق ہی نہیں کسی پر درود بھیجے. سامعین کرام، کیوں ہے؟ یا اللہ اگر ہم حضرت موسیٰ پر درود بھیجیں نماز میں، اللہم صلی علی موسیٰ و آل موسیٰ، تو کیا کوئی غلط بات ہو جائے گی؟ تو اس کا ارشاد ہے تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دوں گا. حالانکہ درود پڑھ رہے ہیں، کوئی بری کام تو نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ درود کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، درود کا تعلق رسالت سے نہیں ہے، درود کا تعلق معصوم ہونے سے نہیں ہے، درود کا تعلق صاحب معجزہ، صاحب کتاب ہونے سے نہیں ہے، صاحب امت ہونے سے نہیں ہے. مالک پھر درود کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ارشاد ہوتا ہے درود کا تعلق ہے صرف اور صرف قربانی دینے سے. قربانی دینے سے تعلق ہے درود کا. اور قربانی شریعت کی منزل میں نہیں دی جاتی، عشق کی منزل میں دی جاتی ہے. اللہ
منزل عشق میں ہوتی ہے، قربانی منزل عشق میں ہوتی ہے. اور عشق کے صرف دو گھر ہیں، ایک کو ابتدائی عشق کہتے ہیں، ایک کو انتہائی عشق کہتے ہیں. اللہ اکبر. ان دو گھروں پر درود ہے اور تیسرے پر نہیں ہے. اب خدا کے واسطے ایک چیز سوچ لو، جب نبی پر درود نہیں ہم بھیج سکتے تو صحابہ پر کہاں سے بھیج سکتے ہیں؟ ہائے ہائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ محمد و آل محمد. تو اللہ تعالیٰ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. دوسری عبادت کون سی ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 31، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. دوسری عبادت ہے انتظار کرنا. سامعین کرام، یہ انتظار عبادت ہے. یاد رکھیے، انتظار عبادت ہے، اور انتظار اسی کا کیا جاتا ہے جس سے ملنے کا شوق ہو، جس سے بہتری کا شوق ہو. ایسے انتظار نہیں ہوتا. اگر ہم حالات سے مطمئن نہیں ہیں تب ہم بہتر کا انتظار کرتے ہیں. اگر ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، جو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. انتظار کرنا ایک عبادت ہے، اور حدیث ہے معصومین کی طرف سے، امام کی طرف سے، جو شخص 10 دن انتظار نہ کرے وہ شیعیت سے نکل جاتا ہے. 10 دن انتظار کرنا عبادت ہے اور لازمی ہے. امام تشریف لائیں گے کس وقت؟ جو وہ مختلف نشانیاں ہیں. میں لمبا نہیں کروں گا، میں 4 بجے میں نے ایک اور جگہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے میں نے ختم کرنا ہے یہاں انشاءاللہ. سامعین کرام، ایک تو امیر المومنین قول ہے کہ 1/3 آبادی جب دنیا کی رہ جائے گی تب ظہور امام ہوگا. 1/3 آبادی جنگ میں ضائع ہوگی، 1/3 جو ہے وہ وائرس سے ضائع ہوگی. 1/3 آبادی رہ جائے گی، اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا. ظہور امام سے پہلے 2 انبیاء آسمان سے آئیں گے اور 2 انبیاء زمین سے آئیں گے. آسمان سے کون کون سے آئیں گے؟ حضرت ادریس آسمان سے آئیں گے، حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے. زمین سے کون آئیں گے؟ حضرت الیاس زمین سے آئیں گے، حضرت خضر زمین سے آئیں گے. مالک زمین سے آ رہے ہیں تو کافی ہیں، آسمان سے کیوں بھیج رہا ہے؟ تو بس کہے گا کہ باعث بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام صرف زمین کا امام نہیں ہے، زمین کا بھی امام ہے، آسمان کا بھی امام ہے، کائنات کا بھی امام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ امام، اس کے پیچھے نبی نے نماز پڑھی. آپ کو پتہ ہے معراج میں 4تھے آسمان پر سرکار کائنات نے انبیاء کو نماز پڑھائی. حضرت ابراہیم موجود، حضرت عیسیٰ نے اذان کہی. سرکار نے ابراہیم سے کہا اے میرے جد آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے. آپ نے کہا جناب ابراہیم یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے کھڑے ہو کر اپنی نبوت و رسالت کو ختم کر دوں؟ میں آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ابراہیم کون ہیں؟ جنہوں نے بیٹے کی قربانی دی، اپنے بیٹے کو قربان کیا. وہ تو اللہ نے فدیہ بھیج دیا، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے بیٹے. ابراہیم وہ ہے جو جنہوں نے بیٹا دیا ہے. بیٹا دے کر جب ابراہیم آگے نہیں آ سکتے تو بیٹی دے کر آگے کیسے رسول آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یہ انتظار کے حوالے سے مختصر تیسری عبادت جو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 159. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، تم بھی لعنت بھیجا کرو. اللہ کی طرف سے بھی ان لوگوں پر لعنت ہے. یا اللہ کن پر لعنت ہے؟ نام بتا دے. یعنی نام نہیں بتاؤں گا، پہچان بتاؤں گا. پہچان اللہ نے بتا دی
نام نہیں بتائے کس پر ہے؟ سورہ قصص 41 نمبر آیت، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً۔ اگر ان لعنت والوں کو پہچاننا ہے تو دیکھ لو کہ قیامت تک ان کے پیچھے لعنت پھرتی رہے گی۔ اب وہ کون ہیں جن کے پیچھے لعنتیں پھرتی رہتی ہیں؟ نام اللہ نے بھی نہیں لیا، ہمیں کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ شاعر نے کہا ہے سارے عالم کو در شاہ سے غذا ملتی ہے، ہو مرض کوئی اسی در سے شفا ملتی ہے، نام لے لے کہ کسی پر بھی نہ لعنت کرنا، جس کا حصہ ہو اسے ڈھونڈ کے جا ملتی ہے، جس کا حصہ ہو، اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے ذکر سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض سے کچھ اور بھی ملے نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ لعنتی وہ ہیں جو علی سے اظہار نفرت، اظہار عداوت کرتے ہیں۔ علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قیامت میں ہم نبی کے نام سے نہیں پکارے جائیں گے، امام کے نام سے پکارے جائیں گے۔ قرآن کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے نام سے جا رہے ہوں گے، حکم ہوگا فرشتوں کو وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے امام کا بھی تو پوچھنا ہے، بھی امام کا بھی پتہ کرنا ہے کس کو مانتے ہیں امام کو۔ خدا کہے گا فرشتوں سے روک لو اس کو، یہ وارثان مودت سے جنگ کرتا تھا، اٹھا کے پھینکو جہنم کی آگ میں اس کو، علی کے ماننے والوں کو تنگ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امامت کا سوال ہوگا، نجات امام کے ماننے سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں امیر المومنین گھبرانا نہیں، ہم 7 جگہ آئیں گے تمہاری مدد کے لیے، 7 مقامات پر ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، سکرات کے وقت آئیں گے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک من كنت منہ تحید، سکرات موت پر آئیں گے، وحشت قبر پہ آئیں گے، فشار قبر پہ آئیں گے، بیست پہ آئیں گے۔ بیست ہے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، مبعوث ہوں گے جس وقت۔ اس کے بعد نام عمل جب تقسیم ہو رہا ہوگا، سیدھے اور بائیں، دائیں اور بائیں ہاتھ، اس وقت آئیں گے، میزان کے وقت آئیں گے، اور صراط پر سے جب گزرو گے اس وقت میں ہم یا علی آپ کتنے مہربان ہیں، ہم نے کیا کیا علی کے ساتھ، ہم نے کیا علی پر احسان کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ علی کہتے ہیں پریشان نہ ہونا، ہم 7 مقامات پر تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے ہمیں یہ کیا ہے ہم اس کی مدد کو آئیں گے، جس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے ہم اس کی، نہ، ہم تمہاری مدد کو جو ہمارے علی کو ولایت علی کے جو قائل ہیں، علی کی محبت ان مقامات پر قائم کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ نکیرین کے سوال جواب میں علی کہتے ہیں ہم کہاں آئیں گے، ہم پہلے پہنچے ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے ایک چیز، اور ایک شعر سنے بس، اس میں بعد میں ذرا سیریس سلسلہ شروع کروں گا اپنے مجلس کا۔ جہاں میں کوئی نہ سمجھا کبھی مقام علی، جہاں میں کوئی نہ سمجھا کبھی مقام علی، زباں پہ آتا ہے مشکل میں سب کے نام علی، لحد میں پوچھا امامت کا مجھ سے کہہ دوں گا علی امام منست و منم غلام علی۔ اللہ اکبر۔ امامت کے بغیر گزارا نہیں۔ سامعین، یہ مجلس ترہیم ہے۔ عظیم انسان تھا جو چلا گیا۔ وہ مرحومین کتنے خوش قسمت ہیں جو مرنے کے بعد بھی ذکر اہل بیت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی ذکر اہل بیت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایک گناہگار کی عظمت دیکھیں، جانے والے کی زبان سے ہے یہ، ایک گناہگار کی عظمت دیکھو، کس قدر پائی ہے عزت دیکھو، میرے مرنے پہ سجی بزم عزا، جینے والوں میری قسمت دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جینے والوں میری قسمت دیکھو۔ سامعین کرام، آج جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، سب جانتے ہیں آپ لوگ، وہ مومن تھا، وہ مخلص تھا، وہ صاف گو تھا، وہ حاجت روا تھا، وہ متقی تھا، وہ عزادار تھا،
وہ غم گسار تھا، وہ زائر حسین تھا، وہ عاشق محمد و آل محمد تھا، سب کو اداس کر گیا، اچانک چلا گیا، سب کو اداس کر گیا۔ یہ کیا ہوا کہ یہ یکایک ہوئی سحر ہے اداس، ہر ایک برگ ہے پژمردہ، ہر شجر ہے اداس، نگاہ نگاہ ہے فسردہ، نظر نظر ہے اداس، یہ کیوں خاموش ہے دیوار اور در ہے اداس، یہ کس لیے اداسی چھائی ہوئی ہے، پڑی ہے پھولوں پہ شبنم کے اشک بہتے ہیں، دلوں میں جائے خوشی رنج و یاس رہتے ہیں، یہ سب کسی کی جدائی کا درد سہتے ہیں، سوئے بقا گئے حامد یہ لوگ کہتے ہیں، چلے گئے دنیا سے حامد علی مرزا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کرنے کے، سوائے ان کو یاد کرنے کے، سوائے یہ کہنے کے کہ خدائے اکبر و خلاق روح و تن کے طفیل، خدائے اکبر و خلاق روح و تن کے طفیل، حبیب اکرم و محبوب ذوالمنن کے طفیل، ہمیشہ خلد میں حامد علی رہیں یا رب، بفیض سرور کونین و بنج تن کے طفیل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، یہ دعائیں، یہ التجائیں ہم اپنی تسلی کے لیے کرتے ہیں، اس مرحوم کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو علی والا تھا، علی کے پاس پہنچ گیا، علی سے محبت کرنے والا تھا، علی سے پیار کرنے والا تھا، آل محمد کا شہدائی تھا، اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے جہاں گیا ہے وہ۔ شاعر کہتا ہے تجھ کو کیا ہے خوف، ہم اسے مخاطب کہتے ہیں تجھ کو کیا ہے خوف، رستہ سخت ہے دشوار ہے، تجھ کو کیا ہے خوف، رستہ سخت ہے دشوار ہے، تیرا ہادی تیرا رہبر حیدر کرار ہے، اللہ اکبر، تو محب پنج تن ہے، دوستدار اہل بیت، کربلا کے بھوکے پیاسوں کا تو ماتم دار ہے، گھر مبارک خلد میں حامد علی مرزا تجھے، کیونکہ تو بھی تو محب عطرت اطہار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ محمد۔ سامعین کرام، نجات چاہیے تو علی کے ہو جاؤ، جنت چاہیے تو حسین کے ہو جاؤ، حسین کے بغیر نہیں ملی۔ حسین وہ ہستی ہے، خدا کی قسم، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، اللہ کہہ رہا ہے امام حسین سے، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ کون؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ حسین کو کہا، سورۃ الحسین ہے یہ، سورہ فجر، اس کا نام ہے ائمہ کے پاس سورۃ الحسین۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا، کیفیٰ تحیی الموت، رب ارینی کیفیٰ تحیی، یا اللہ دکھا دے کیسے زندہ کرتا۔ ادھر سے ایک دم سے اور کیا تجھے یقین نہیں؟ یقین ہے لیکن اطمینان نہیں، ولیکن لتطمئن قلبی، میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ ابراہیم کو اطمینان نہیں ہے، اللہ حسین کو کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ سرکار سید الشہداء، جو بھی کچھ تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اللہ نے اپنی خدائی حسین کے حوالے کر دی۔ معجزات پڑھے امام حسین کے، امام حسین با اختیار ہیں بإذن اللہ۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے ساتھ ایک شخص آیا عبد المالک، امام کے صحابی کے ساتھ، ابان ابن تغلب کے ساتھ عبد المالک
یمن کا ایک شخص آیا، امام نے کہا مرحبا یا سعد، اے سعد ویلکم، خوش آمدید۔ کہنے لگا مولا میرا نام عبد المالک ہے، سعد نہیں ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تیری ماں نے تو تیرا نام سعد ہی رکھا تھا۔ اب اس کا منہ کھلا رہ گیا، آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا تیری ماں کا نام یہ تھا، تیرے نانا کا نام یہ تھا، تیری نانی کا نام یہ، اب بتایا۔ وہ گھبرا گیا، کہا بیٹھ جا۔ ساتھ تیرا شغل کیا ہے؟ ماں شغلوں کا، تیرا شغل کیا ہے؟ مولا ہم خاندانی طور پر ایسٹرونومی کے ماہر ہیں، ایسٹرونومسٹ ہیں، علوم فلکیات کے ماہر ہیں، اور اسی پر ہم حکم لگاتے ہیں اور اسی کے تحت ہم فیصلے دیتے ہیں، اسی سے ہمارا رزق چلتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے تم تو بہت خاندانی طور پر، عمل خاندانی طور پر ہے، نسل در نسل، اس کا مطلب ہے کہ تم تو ایسٹرونومی کے بڑے ماہر ہو گئے۔ کہاں مولانا؟ امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ چاند سورج سے کتنی روشنی لیتا ہے؟ مولا یہ تو میرے علم میں نہیں۔ اچھا یہ بتا کہ مشتری اور زحل کا کم از کم فاصلہ کتنا ہو جاتا ہے؟ کہ مولا میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ زہرہ اور مشتری سے زہرہ کتنا روشنی لیتی ہے؟ کہ مولا میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب طلوع ہوتا ہے تو حلال جانوروں میں نسل بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ مولا میرے علم میں تو نہیں ہے۔ کہ پھر تو کہے گا اسٹرانگسٹ ہے، تو پھر ماہر فلکیات کس چیز کا ہے؟ جب تیرے علم میں یہ چیز ہے ہی نہیں تو کہے گا ماہر بنتا؟ کہ مولا ہمارے خاندان میں ایک دعا ہے بزرگوں سے ہمیں ملی ہے، وہ دعا ایسی ہے کہ ہم گھوڑے کی ایک دن کی مسافت 1 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں۔ گھوڑے کی 1 دن کی مسافت 1 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا بس یہی کچھ ہے؟ ایک گھوڑے کی گھنٹے کی مسافت 1 دن میں؟ آپ نے کہا ہمارے پاس اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ ہم وقت خرچ کیے بغیر کائنات کی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ وقت خرچ کیے بغیر کائنات کی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ کہنے لگا آصف برقیہ کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے پر نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ پلک جھپکے۔ پلک جھپکتا ہے 1/12 سیکنڈ میں، 1/12 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے میں لے آؤں گا۔ اس کا مطلب وقت تو نہیں لگا نا، وقت تو سر ہوا ہی نہیں نا۔ آپ نے کہا کہ ہم بغیر وقت سر کیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا نانا کائنات کی سیر کر آیا، وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، وقت تو لگا ہی نہیں۔ اب امام نے آیت پڑھی، آپ سورہ ہجر آیت نمبر 21 سورہ ہجر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں، الا مگر عندنا خزائنُهُ، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ خزانہ کسے کہتے ہیں؟ شے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز شے ہے۔ انسان، فرشتے، درخت، شجر، حجر، زمین، آسمان، ہوا، فضا، ہر چیز شے میں آتی۔ اور وہ ارشاد ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ خزانہ کسے کہتے ہیں؟ خزانہ کہتے ہیں جہاں کوئی چیز کم نہ ہو، کمی نہ ہو، جہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔
آیت ختم نہیں ہوئی، یہاں آیت چل رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہوں ہمارے پاس۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، آیت کا ٹکڑا آ گیا، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، مگر ہم دیتے اتنا ہیں جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے ہم نے، اور ہمارے علم میں ہے۔ بقدر معلوم، ہمارے علم میں ہے، اور جو مقدر میں ہے، خزانے بے تحاشا ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم دیتے اتنا ہے جتنا قدر مقدر میں ہم نے لکھ دیا ہے۔ اب امام کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ راہب اللہ آیا رسول کے پاس۔ راہب اللہ مسلمان تھا، عیسائی نہیں تھا، مدینے میں عیسائی نہیں تھے، یہودی تھے۔ راہب اللہ، اور عیسائی ہوتا تو اپنے پوپ کے پاس جاتا، رسول کے پاس نہ آتا، اور رسول یا رسول اللہ کا اگر مخاطب کر رہا، یا رسول اللہ بیٹا کوئی نہیں، ایک بیٹا دیتے، رسول سے مانگ رہا ہے، مسلمان تھا۔ سرکار نے جائزہ لیا لوح محفوظ کا، اور جائزہ لے کر کہا تیرے مقدر میں بیٹا ہے ہی نہیں۔ میں کہا تھا تیرے مقدر میں نہیں ہے، مایوس ہو کر جانے لگا۔ 2 سال کا حسین گود میں بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے نانا اس کے مقدر میں نہیں ہے، خزانوں میں تو موجود ہے، اللہ اکبر، اس کے مقدر میں نہیں ہے، خزانوں میں تو ہے، ہم دیتے ہیں، ہم 1 بیٹا دیتے ہیں، ہم 2 دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، 4 دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، 6 دیتے ہیں، 7 دیتے ہیں، بس یبنا رسول اللہ، بس۔ راہب بول اٹھا، یبنا رسول اللہ، بس۔ ہمارے امام چھٹا فرماتا ہے راہب بول اٹھا، اگر خاموش رہتا تو کل آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، راہب کی اولاد ایک طرف ہوتی، اللہ اکبر۔ یہ حسین، یا علی یا علی، یہ ہے حسین کے اختیارات۔ سامعین، حسین وہ کچھ دے سکتا ہے جتنا خدائی میں جو بھی چیز ہے، حسین ہر چیز کا مالک ہے، حسین ہر چیز دے سکتا ہے۔ حسین سے محبت کرنے والا نہ اس دنیا میں آگ میں جل سکتا ہے، نہ اس دنیا میں آگ میں جل سکتا ہے۔ دلو رام کوسری ہندو، کئی دفعہ میں نے کئی مجلسوں میں بیان کیا ہے، آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔ دلو رام کوسری ہندو، اس نے اپنا نام بھی تبدیل نہیں کیا۔ پنڈت نیک رام کو آپ لوگوں میں سے کچھ نے سنا ہوگا، پنڈت نیک رام، اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا تھا، غلام الحسنین نام تھا۔ گاؤں اس میں مومن پورے میں قبر ہے اس کی، اور جو ہندو سے مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا ہے۔ دلو رام نے نام تبدیل نہیں کیا۔ دلو رام کوسری، حسین کا عاشق، حسین سے پیار کرنے والا، حسین سے محبت کرنے والا، حسین کا قصیدہ لکھنے والے۔ قرآن اور حسین برابر ہے شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، کیا وصف ان کا ہو کہ لکنت زبان میں، پیہم ندا یہ غیب سے آتی ہے کان میں۔ قرآن کلام پاک ہے، شبیر نور ہے، دونوں جہاں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے، دونوں جدا جدا ہیں پہ ہر دم وصال ہے۔ دل و رم کوسری لکھ رہا ہے، 2 قالب ایک جان کی پوری مثال ہے۔ دل و رم کوسری لکھ رہا ہے کیا، 2 چشم ایک نگاہ، 2 لب ایک بیان ہے۔ 2 چشم ایک نگاہ، 2 لب ایک بیان ہے، قرآن اور حسین کی یوں ایک شان ہے۔ اب آگے 72 بند ہیں اس کے، ایک بند اور سن لیں پھر میں چلتا ہوں اپنے موضوع کو آگے لے جا کر۔ وہ کہتے ہیں روزوں کا تھا مہینہ کہ نازل ہوئی کتاب، شعبان میں ہے ولادت شاہ فلک جناب۔ رمضان میں قرآن آیا ہے، شعبان میں امام آئے ہیں۔ کہتا ہے روزوں کا تھا مہینہ کہ نازل ہوئی کتاب، شعبان میں ہے ولادت شاہ فلک جناب۔ شعبان ہے پہلے یا کہ ہے رمضان، کرو حساب، اول ہوئی کتاب کے فرزند پوتراب، اللہ اکبر، اول ہوئی کتاب۔ وہ کہتا ہے اس کے سوا یہ سوجھا ہے آسان ایک حساب، اس کے سوا یہ سوجھا ہے آسان ایک حساب۔ یہ تیسرے امام وہ چوتھی کتاب ہے، اول ہے 3 4 سے سیدھا حساب ہے، اللہ اکبر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
حسین کا عاشق 47 میں اس کا ڈیتھ ہوئی ہے. شاہدرے میں مرکز ہوا کرتا تھا ہندوؤں کا. اس کی لاش کو جلانے وہاں لے گئے. اس کے رشتہ دار سرگودا 5 بلاگ میں ابھی بھی موجود ہیں, ہندو ہیں, ان سے تصدیق ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں. اس کی لاش کو جلایا گیا, کفن جل گیا, لکڑیاں جل گئی, سب کچھ جل گیا, اور اس کا لاش نہیں جلی. دوبارہ جلایا گیا, نہیں جلی. تیسری دفعہ جلایا گیا, نہیں جلی. مسلمان لے گئے اس کو, نماز جنازہ پڑھی اور اپنے طور پر غسل وغیرہ دے کر اس کو کربلا گاہ شام میں دفن کیا گیا ہے. حافظ کفایت حسین صاحب کے پیروں کے پاس اس کی کچی قبر ہے. سامعین, حسین سے پیار کرنے والا نہ یہاں پر آگ میں جل سکتا ہے, نہ وہاں پر آگ میں جل سکتا ہے. ابھی اگر آپ کے پاس کچھ سننے کا مزید گنجائش ہے تو ایک اور امام حسین کا عظمت کے حوالے سے بتا دوں. جوش ملی آبادی نام بھی سنا ہوگا, اشعار بھی سنے ہوں گے. جو بھیگتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا, ہنس کے جس نے پی لیا. میں کیوں سنا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین, سر دیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین, ہے رسالت کی سپر جس کی امامت وہ حسین, جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین. وہ کہ کوہ غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال. بڑے بند ہیں, ایک بند سن لیں آخری. اے حسین اب تو گلفشاں ہے تیری الفت کا داغ, آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ. تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ, تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے. یہ کون ہے؟ جوش ملی آبادی. یہ کون ہے؟ دوبارہ سن لیں. جوش ملی آبادی جو اللہ کا منکر تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں اس کے کلام میں. 100 دن اگر خزاں کے ہیں, جوش ملی آبادی کا شعر, 100 دن اگر خزاں کے ہیں 2 دن بہار کے, قربان جائیں رحمت پروردگار کے. یہ سیٹائر طنز اللہ جل شانہ پر. یہ سبھی کون ہے کیا ہے مجھے کچھ سوچنے دے, کون انسان کا خدا ہے مجھے کچھ سوچنے دے. کر دو تم معزول ان ارباب عز و جاہ کو, کر دو تم معزول ان ارباب عز و جاہ کو, آسمانوں سے خدا کو اور زمین سے شاہ کو. یہ جوش ملی آبادی کہہ رہا ہے. جوش ملی آبادی اللہ کا منکر, حسین کا عاشق. اللہ کا منکر جنت میں نہیں جا سکتا, حسین کا عاشق جہنم میں نہیں جا سکتا. اب کیا کیا جائے؟ حسین تیری عظمتوں کے قربان, تیری کریمی کے قربان, حسین لے کر آئے جنت کی طرف. یہ جو بتا رہا ہوں واقعہ, یہ مولانا نقل صاحب نے بیان کیا تھا یہاں 1985 میں لاہور میں. شاید ان کی کسی کتاب میں بھی موجود ہو. نظام حیدرآباد دکن کے جو بادشاہ مسلمان شیعہ مومن وہ نظام کہلاتے تھے, ان کے ہاں مجلس تھی. نقل صاحب نے پڑھ لی تھی. جوش بھی آئے ہوئے تھے, جوش اللہ کے منکر تھے, نظام اللہ کا مقر تھا, جانتا تھا مانتا تھا. دونوں میں بحثیں ہو رہی تھیں, جوش نہیں مان رہے تھے. نقل صاحب آئے تو حیدرآباد دکن کے نظام نے کہا حضور وجود باری تعالیٰ پر ہی آج خطاب ہو جائے, آپ کو مل جائے گی موبائل سے, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں لگا, مل جائے گی وہ تقریر جو نقل صاحب نے وہاں کی تھی توحید پر وہ مل جائے گی. نقل صاحب نے توحید پر تقریر کی, جوش نے بھی تسلیم کیا. بیٹھے سامنے بیٹھتے, نہیں میں نہیں مانتا. بولتے صاحب نہیں دلائل نہیں مانتا. مسائل پر آ گئے تھے نقل صاحب, ان کی نہیں کی بات. اس پر انہوں نے
یہ میرے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ تو بہت عظیم ہوں گے نقل صاحب. انہوں نے کہا کہ تصور کرو ایک شخص جس کے دل میں 72 زخم ہیں، جس کے جسم پر 1900 کچھ زخم ہیں، جسم پر بھی زخم ہے اور دل میں 72 شہداء کے زخم ہیں، جس پر 3 دن کی پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، جس کو پتا ہے کہ اب میری گردن کٹ جائے گی، میں شہید ہو جاؤں گا، جس کو یہ بھی پتا ہے بحیثیت عام انسان کے، بحیثیت امام کے نہیں، وہ تو ہے، بحیثیت عام انسان کے میرے بعد ان ذلیلوں نے میرے اہل حرم کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کتنا رنج و غم تھا، کتنا غم پڑا ہوا تھا، کیا کچھ. کہتے ہیں کہ ایک انگلی پر ہمارے چاقو لگ جائے، کٹ لگ جائے، ہم نماز بھول جاتے ہیں، ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، اسے پڑے رہتے ہیں. درد، اتنے زخم، اتنے درد، اتنی مصیبتیں، اتنی آفتیں جھیلنے کے باوجود وہ کون سا جذبہ تھا جو اب حسین سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ حمدا حمدا. یہ کیا جذبہ تھا، یہ چیز جوش پر اثر کر گئی. اب آپ دیکھیں جوش پر اللہ کے وجود کی کون سی دلیل اثر کر گئی؟ حسین علیہ السلام رونے لگے، کمرے میں جا کر بند کر لیا، 76 بند کا مرثیہ لکھا، جس کے ہر بند کے آخری مصرے میں اللہ کے وجود کا اقرار کیا، ہر بند کے آخری مصرے میں. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردے صدرنگ کائنات ایک باشعور ذہن ہے، ایک کارساز ذات. ہاں وہ حسین جو کہہ رہا ہے کہ ایک باشعور ذہن ہے، ایک کارساز ذات. ہاں وہ حسین کون؟ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. اللہ معبود کو مانا ہے تنہا ایک حسین کے اشارے سے. سامعین حسین بڑا کریم ہے، حسین سے محبت کرنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. حسین جوش کو جنت میں لے گیا، حسین دل و رم کوثری کو جنت میں لے گیا. میں اور کتنے قصے بیان کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے. حسین وہ عظیم ہستی ہے، اللہ نے حسین کو با اختیار کیا. عبد الکریم حائری دنیا سے جا رہے تھے، حسین سے درخواست کی، تفصیل نہیں ابھی عرض کروں گا. حسین نے دوبارہ زندگی دی. پہلا مدرسہ قم میں عبد الکریم حائری نے بنایا ہے حسین سے زندگی پانے کے بعد. وہاں لکھا ہوا ہے، قبر بنی 1356 منگل انتقال ہوئے، سب چیز لکھی. حسین اتنا کریم ہے، حسین اتنا مہربان ہے، حسین اتنا پیار کرنے والا ہے. آپ ایک قدم حسین کی طرف بڑھیں گے، حسین 10 قدم ہماری طرف بڑھیں گے. یہ حسین سامعین کرم میرا بیان ختم. انشاءاللہ زندگی رہی، پھر جب تک زندہ ہیں ذکر حسین تو ہم نے کرنا ہے، اور آپ سب نے سننا بھی ہے، کرنا بھی ہے. آج چونکہ 14 تاریخ آ گئی، اس مظلومہ کی کل شہادت کا دن تھا جو کل گزر گیا. وہ کون تھی؟ تھوڑا سا سوچیں جو میں فقرہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس روایت ہے کہ مجلس میں بی بی پاک تشریف لاتی ہیں. بی بی کا پاک کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی آتی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بی بی زینب کے ساتھ سکینہ بھی آتی ہے. سکینہ پوچھتی ہے تو بھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا یہ تیرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں، تیرے بابا کی پیاس پہ. وہ رو کہتی ہے تو بھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شکر مجھے تماچے نہ مارتے.
یہ 3 سال 7 ماہ کی بچی کربلا چلی ہے، 25 رجب کو اس کی ولادت، سن 56 ہجری۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو۔ 3 دن تک آپ نے پورے مدینے کو کھانا کھلایا ہے۔ سکینہ کی ولادت باپ کی گود میں رہتی تھی، چچا کی گود میں رہتی تھی، پھوپھی کی گود میں رہتی تھی۔ حضرت مسلم کی شہادت پر مسلم کی بچیوں کو امام حسین نے اپنی گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا، ان کو بندے پہنائے، دل پہنائے۔ سکینہ دیکھ رہی تھی، سکینہ کے بابا آپ ان پر کیوں اتنی مہربانی کر رہے ہیں؟ بیٹا یتیم ہو گئی۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ 3 سال کی تھی، 3 سال 7 ماہ۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ بیٹا یتیم جس کا باپ دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہے۔ بابا کیا یتیم کے ساتھ پیار کرتے ہیں؟ کہاں پیار کرتے ہیں؟ کیا اس سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں؟ اور اس کے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اسے لوگ پیار کرتے ہیں۔ اسے کیا پتا تھا جب خیموں میں آگ لگی، اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا کے باہر نکلی ہے، اللہ اکبر، شبر نے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارنے شروع کر دی۔ چھوٹے بچے کو مارو، بے بس ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھہر جا، اپنے باپ کو لے کر آؤں گا، اپنے چچا کو لے کر آؤں گا، اپنے بھائی کو بھی، تو نے مجھے لاوارث سمجھا۔ یہ کہہ سکتا ہے اس کے بس میں۔ سکینہ نے سوچا نہ میرا باپ رہا، نہ میرا بھائی رہا، نہ میرا چچا رہا، کوئی نہیں کہتی ظالم اور مارنے میرے رہا جو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے حسین کی، آل محمد کی، پنجتن کی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے آل محمد تم عظیم ہو، تم مسکین کو بھی طعام دیتے ہو، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی خیال رکھتے ہو، تینوں کو۔ سکینہ کربلا میں مسکین بھی ہے، یتیم بھی ہے، اسیر بھی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے شبر ملون کبھی تازیانہ مارتا ہے، کبھی تماچے مارتا ہے۔ میں اپنے کلام کو مختصر کرتے ہوئے میں لے جاتا ہوں اس کو زندان شام۔ زندان شام میں جب یہ قید کر دیے گئے، حبس تھی، وہاں ہوا نہیں آتی تھی، ایک دروازہ تھا بند رہتا تھا، دربان کے پاس آتی تھی، خدا کے واسطے دروازہ کھول دے، میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ کبھی ڈانٹ دیتا تھا، کبھی تماچا مار دیتا تھا۔ ایک دن بہت پریشان ہوئی، گئی دربان کے پاس، دربان نے بھگا دیا، ڈانٹ دیا، روتی ہوئی آئی سید سجاد کے پاس کہ ان سے شکایت کروں گی۔ سید سجاد نماز میں مشغول تھے، بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، نماز کے اللہ کی پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کھڑی رہی، مایوس ہو گئی، چلی گئی پھوپھی کے پاس زینب سے، جناب زینب سلام اللہ علیہ اکبر کو یاد کر کر کے رو رہی تھی، آنکھیں بند تھی، آنسو نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کھڑی رہی، وہاں سے مایوس ہو کے ماں کے پاس چلی گئی۔ دیکھو ماں جو ہے علی اصغر کا خون کا بھرا ہوا کرتا لیے ہوئے علی اصغر کو یاد کر رہی ہے، مایوس ہو گئی، جا کے لیٹ گئی زمین پہ، لیٹ گئی تھی۔ بابا بابا شام کی بچیاں نرم بستروں پر سو رہی ہیں، میں زندان کی زمین پر لیٹی رو رہی ہوں۔ بابا زندان کا اندھیرا مجھے سونے نہیں دیتا، روتی ہوں تو ظالم مجھے رونے نہیں دیتا۔ اے بابا مجھے بلا لو، زندہ کی زمین پر، شاعر نے لکھا نبی کے شعر ہے، زندہ کی زمین پر وہ پچھاڑے کبھی کھاتی اور رنگ سے ہاتھوں سے کبھی پیٹتی ساتھی، زندان کے در پر کبھی آتی کبھی جاتی، آواز کبھی دے کے بابا کو بلاتی، فریاد کرتی رہی بابا دادی کا واسطہ مجھے لے جاؤ۔ یزید نے جب آواز سنی، شور سنا، اس نے سر حسین بھجوا دیا۔ سر حسین کا استقبال ہوا، سکینہ نے گود میں لے لیا، گود میں لے کے فریاد کر رہی بابا علی شمر مجھے تماچے بھی مارتا تھا،
اور مجھے گھوڑوں کے ساتھ پیدل دوڑاتا تو لوگ بابا میری پشت بھی زخمی ہے، میرے کان بھی زخمی ہے، بابا مجھے لے جائے۔ روتی روتی خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہو گئی تو جناب زینب نے کہا رباب بچے کو اٹھا دو، سو گئی ہے۔ بچی کو اٹھانے آئی رباب، دیکھا گھبرا گئی، کہنے لگی سجاد دیکھو تو صحیح میری بچے کو کیا ہوا ہے۔ سجاد آئے، دیکھا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹی میری بہن تو چلی گئی دنیا سے۔ لاش اٹھائی، در زندہ سے نکلے کہ لوگوں غریبوں کا قبرستان کس طرف ہے مجھے بتاؤ۔ میری بہن دنیا سے چلی گئی۔ غسالہ آئی، غسالہ نے غسل دیا۔ وہ ماں سے کہتی ہے اس بچی کو کیا مرض تھا، اس کی پشت پر کالے کالے نشان پڑے ہوئے، کیا مرض؟ دفنا دیا اسی زندہ نشان میں، جناب سے دفن کیا گیا۔ 7 دن تک پھر حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے۔ پھر روانگی کا پروگرام ہوا ہے۔ سید حضرات نے پوچھا کہ اماں کربلا جائیں پہلے یا سیدھے مدینہ چلیں؟ ابھی جواب نہیں دیا تھا۔ رباب کہنے لگی سجاد پہلے زندہ نشان چلو، میں اپنی بیٹی سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ زندہ نشان پہنچی، خبر سے لپٹ گئی، روتی رہی بیٹی آؤ زندان کا دروازہ کھل گیا ہے، چلو تم کہتی تھی مدینے جانا ہے، سہیلیوں سے ملنا ہے، چلو مدینے جا رہے ہیں۔ روتی رہی 3 دن، شام کی عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی، پرسہ دیتی رہی۔ تیسرے دن اب روانگی تھی تو جناب رباب نے 2 فقرے کہے ہیں۔ اے بیویوں تمہارا شکریہ، تم آئی میری بچی کا پرسہ دینے، مکان دینے۔ یہ بچی اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، اندھیرے سے گھبراتی تھی، ہو سکے تو چراغ جلا دیا کرنا اس کی قبر پہ۔ اے بیویوں پیاسی گئی ہے دنیا سے، ہو سکے تھوڑا پانی اس کی قبر پہ ڈال دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔